مسلمان سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا، قرآن گواہی دے رہا ہے، مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اللہ کے یہاں رجسٹری ہو گئی، ریزرویشن ہو گیا کہ اب تو جنت ہمارے نام کی ہو گئی۔ ہمیں بھی شرک سے بچنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی کلمہ گو آدمی بھی شرک کر سکتا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، پھر بھی شرک کرتی ہے۔ اور کل میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، آج پھر سنا دے رہا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبدوا الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی، بت پرستی ہوگی، کھلم کھلا شرک کیا جائے گا، اور میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور اپنے آپ کو نبی۔ تو شرک ایک مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے، اسے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے بچانے کی ضرورت۔ اور اگر ہم نے شرک کر دیا تو رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی بھی کل قیامت کے دن شرک کرنے والوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی، ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی گئی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ، ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، دنیا ہی میں مانگ لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا، میں قیامت کے دن اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ دعا کروں گا۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور قیامت کے دن میری شفاعت میرے اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، جو توحید کے اوپر مرا ہو، جس کا خاتمہ توحید کے اوپر ہوا ہو، ایسے امتی کی میں شفاعت کروں گا۔ میں مشرک کی، شرک کرنے والے کی، اللہ کا مقام، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والے کے لیے میں شفاعت۔ میرے ساتھیوں، اللہ کو پہچانو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، لم یلد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور اللہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور ذات بے نیاز نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی، کسی کے سہارے کی، کسی کو میڈییٹر بنانے کی، کسی کے کہنے کی، کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ کائنات کی ہر ذات ضرورت مند ہے، محتاج ہے، جتنے اللہ کے نیک سے نیک بندے آئے وہ بھی اللہ کے محتاج تھے اور اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں کہ سورہ حج کی دو آیتیں اپنے سامنے رکھیے، 73 اور 74، سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور آیت نمبر 74 اپنے سامنے رکھیے۔ شرک کرنے والوں کی اور ان کے معبودوں کی جو کمزوری ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں۔ یا ایھا الناس، اچھا دیکھیے آیت کا اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اے لوگوں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں نہیں کہا جا رہا ہے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے سب سے کہی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اللہ کی مثال سنو، اللہ کے لیے مثال مت بیان کرو، اللہ کی مثال کو سنو۔ اللہ کے لیے مثال بیان کرو، چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ذرا اس مثال کے اوپر غور کرو جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اے لوگوں غور سے سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی۔ مکھی زمین کا نام نہیں لیا، آسمان کا نام نہیں لیا، پوری کائنات میں اللہ نے سب سے حقیر جس کو ہم جاندار مانتے ہیں مکھی کا نام ہے۔ لن یخلقوا ذبابا،
مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا اپنا مشکل سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی ان کے اوپر سے کوئی چیز لے کر چلی جائے غیر اللہ کے اوپر، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کے اوپر جو کھانے پینے کی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز لے کر چلی جائے، اب ظاہر سی بات ہے مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ 10 کلو لے کے جائے گی کیا؟ جس کی اتنی اوقات ہے اتنا لے کے جائے گی۔ سوچو مکھی، اور مکھی ان غیر اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے، ان سے اگر مکھی کوئی چیز، کوئی اور کی، کسی اور کی بات نہیں، مکھی اگر کوئی چیز لے کے چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور کو سہارا بنائے ہوئے کمزور سے مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت پر تھوڑا سا ہمیں اور آپ کو غور کریں۔ اللہ نے اپنی توحید پر یہ مثال بیان کی، اس کے بعد جو بات اللہ نے کہی ہے ہر مسلمان کو اس کے اوپر غور کرنے کی، فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسی تمہیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کے، وہ اللہ جو اس زمین پر تمہیں جلاتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں، جبکہ دنیا کی کوئی مشین وہاں نہیں ہے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہاں پہ تم کو روزی نہیں دے سکتی، ماں کے پیٹ میں وہ اللہ تمہیں روزی دے، وہاں کون سہارا بنتا ہے؟ وہاں تو اللہ ڈائریکٹ دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں تمہیں اللہ نے دیا، اور دنیا میں آئے تو کسی اور نے دے دیا، کوئی اور مشکل کشا بن گیا، کوئی اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا بن گیا۔ سوچو میرے بھائی کہ اس اللہ کے ساتھ کتنی بڑی نافرمانی، کہ اس کی دھرتی پر، اس کے آکاش کے نیچے اس کا کھاتے ہیں، وہ زندگی دیتا ہے تو جیتے ہیں، وہ مارتا ہے تو مرتے ہیں، نہ زندگی ہمارے کنٹرول میں نہ موت ہمارے کنٹرول میں، روزی دینے والا وہ، حکومت اس کی، سلطنت اس کی، بادشاہت اس کی، کائنات اس کی، اور عبادت غیروں کی، عبادت غیروں کی، دعائیں غیروں سے، مشکل کشا کسی اور کو، حاجت روا کسی اور کو۔ ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ ہو کر انسان آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہتا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی، اللہ کی بیوی بنا رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ میرا بندہ مجھے جھٹلاتا ہے، روزی میں دیتا ہوں، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، اور رب کسی اور کو بنا لیتا ہے، رازق کسی اور کو بنا لیتا ہے، مشکل کشا کسی اور کو بنا لیتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، شرک کرنے والے اللہ کی جیسی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی ویسی ناقدری نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم گلے میں تعویذ پہنا دیتے، کسی کو نظر لگ گئی، ہم نے وہ کام کیا جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، قرآن و حدیث سے نہیں ملا۔ ذرا غور کیجیے آپ کہ کیا اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت کرتے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے لڑکے، 8 سال کے بچے، اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو توحید کا سبق کیسے پلاتے ہیں، توحید کی گھٹی کیسے پلاتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بچے، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سن لے، اس کو اپنے بھیجے میں بٹھا لے، اپنے دماغ میں بٹھا لے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے ہمیشہ تو اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو بلی بندر کے بارے میں سمجھاتے رہے، غلط کام مت کرنا، بلی آ کے کاٹ لے۔ ہم اپنے بچوں کو
کبھی اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے مقام و مرتبے کی تعلیم نہیں دیتے۔ ہمارے 8 سال کے بچے ہمارے یہاں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نبی اکرم 8 سال کے بچے سے کریں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو بھی، اپنے صحابہ کے بچوں کو بھی توحید کی تعلیم۔ اور کل کی میری تقریر کا جو ٹاپک تھا مسلمانوں کی ذلت، جاؤ کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگے، رب کعبہ کی قسم ہے نظر اٹھا کے دیکھو پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر، آج ہم نے توحید کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ ضرور کیا تھا لیکن شرط لگائی تھی کہ جب تک تم توحید پر رہو گے، جب تک تم شرک سے بچو گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے، سلطنت دیں گے، بادشاہت دیں گے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھائی، سورہ نور آیت نمبر 55، آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے اور نیک عمل کرنے والے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، اللہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو حکومت دی تھی۔ یہ پہلا وعدہ ہے اللہ کا، ہم حکومت دیں گے تم غلام بن کے نہیں رہو گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم تمہارے دین کو غالب کر دیں گے، تمہارا دین غالب رہے گا، تمہارا دین کبھی مغلوب نہیں رہے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میرے بندو ہم تمہاری دہشت کو، تمہارے ڈر کو بدل کے تمہارے اوپر امن و امان، امن و شانتی نازل کر دیں گے۔ تم امن سے، چین سے، سکون سے زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہیں کبھی کوئی دہشت نہیں ہوگی۔ شرط کیا لگائی اللہ نے وہ سنیے، سورہ نور آیت نمبر 55۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم صرف میری عبادت کرتے رہنا، میرے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ وعدہ ہے اللہ، شرک کرو گے، توحید میں اگر درار آئی تو ہمارا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ جو آج ہم لوگوں کے اندر بزدلی ہے، یہ بزدلی بھی توحید سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے۔ توحید پر چلنے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ساری قوم دشمن بنی ہے، عورتیں قسم کھا رہی ہیں میرا بچہ بیمار ہے، اچھا ہو جائے گا تو میں ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی اس میں اتنی لکڑیاں ڈالوں گی۔ یہ حالات ہیں، پوری قوم، پورا قبیلہ، پورا محلہ، پورا گاؤں دشمن بنا ہے۔ اور جب خطرناک قسم کی آگ تیار کی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ابراہیم کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ توحید پر چلنے والا بہادر ہوتا ہے، توحید پر چلنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ سے، اللہ کو مشکل کشا ماننے والا، اللہ کو حاجت روا ماننے والا، اللہ کو بگڑی بنانے والا ماننے والا کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نے بزدلی کا راستہ نہیں اپنایا، ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، آگ کے اندر کود گئے اور زبان پر صرف ایک جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میری مدد کرنے کے لیے اللہ کا۔ اور ابراہیم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہی جملہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب بہت بڑے بڑے لشکر اللہ کے رسول اور صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو صحابہ کی زبان پر بھی یہی جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، صحابہ کرام کے پاس منافق لوگ آئے، کہنے لگے ارے بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا ہے، فزادهم ایمانا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہمارے لیے بہترین راستہ۔ توحید پر چلنے والا بہادر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں ہیں، کافروں کا گزر ہوتا ہے، حضرت ابو بکر ڈرنے لگے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں، ہمارا سہارا ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ۔ تو توحید پر چلنے والا کبھی عاجز نہیں ہو سکتا، کبھی بے سہارا نہیں ہو سکتا، اس کا رب اسے سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج پوری دنیا شانتی کے لیے ترس رہی ہے، پوری دنیا میں جو یہ بدامنی
अशांति और बेचैनी का माहौल, इसका भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 82 के अंदर, आयत नंबर 82 के अंदर दुनिया में अमन और शांति कैसे आएगी, दुनिया में चैन कैसे आएगा, दुनिया में सुकून कैसे आएगा, उसका नुस्खा बताया अल्लाह ने सूरह अनाम की आयत नंबर 82। फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। मेरे बंदो, अमन चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए तो नुस्खा बता रहा हूं। अल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ, तौहीद पर आ जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को अपना माबूद बना लो। अल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, और खबरदार अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट न करना, जुल्म यानी शिर्क की मिलावट न करना। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म किसको बोलते हैं? वज़्उ शै फी गैरि महल्ली। जुल्म का मतलब होता है कि जो चीज जिस जगह की ना हो। अब टोपी की जगह सर है, सर के बजाय टोपी को पैर में पहने, ये टोपी के साथ जुल्म है। जूते की जगह पैर है, जूते को हम टोपी की तरह सर पे लगा लिए, जूते के साथ, ये सर के साथ जुल्म है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह जिलाता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसको छोड़ के गैरों की इबादत की जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया, उलाइका लहुमुल अम्नु, उन्हीं को अम्न मिलेगा, उन्हीं को चैन मिलेगी, उन्हीं को शांति मिलेगी। लिहाजा अगर आज दुनिया तरस रही है मेरे भाइयों, तो ये शिर्क की वजह से, ये अल्लाह की जमीन में जो अशांति फैली है, ये सिर्फ इस वजह से है कि आज ईमान के साथ जुल्म की मिलावट है। अगर हम अमन चैन चाहते हैं तो हमें अपने ईमान को इस जुल्म से बचाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये थी तौहीद के ताल्लुक से कुछ बुनियादी बातें और भी हैं। तौहीद का मौजू मैंने बताया कि पूरा कुरान की, मैं तो हाफिज नहीं हूं, मैं हाफिज नहीं हूं, वरना आप अगर कुरान कभी आप सिर्फ कुरान की तिलावत करते चले जाएं, हर सफ़े पर आपको तौहीद की दलीलें मिलेंगी, तौहीद की बातें मिलेंगी। आइए हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, हमारा मकसद किसी के ऊपर तानो तशनी करना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी को गलत करार देना नहीं है। हम बड़े दर्द के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने तमाम भाइयों को यही तालीम देना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अमीर साहब ने, मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने अभी तकरीर में कहा था कि भाई आज पूरी दुनिया में जो माहौल बना हुआ है मुसलमानों के खिलाफ और खास तौर से हमारे मुल्क में, तो हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। हम इत्तेहाद की दावत देते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि तौहीद की हिफाजत जरूरी है। मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत जरूरी है, अपने रब को पहचानना जरूरी है ना। हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा हम तौहीद की हिफाजत करें। आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, इलाहुल आलमीन हम सबको अकीदे तौहीद की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो तौहीद के सही मफहूम से ना आशना हैं और जिनको जो बताया गया है वो उसी को दीन समझ रहे हैं, ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस ने जो दीन हमें सिखाया है उस दीन पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें शिर्क की खतरनाकी को समझने और शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जिनसे जाने अनजाने में शिर्क सरजद हो रहा है, शिर्किया काम उनके जरिए हो रहा है, ऐ अल्लाह उन्हें मौत के पहले शिर्क की इस गंदगी से उन्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने तमाम कलमा गो भाइयों को अपना भाई मानते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह हमारे दिल में उनके लिए ये जज्बा है कि सिरात मुस्तकीम का जो रास्ता हमारे नबी ने हमें बताया है उस रास्ते से वो हटे ना। ऐ अल्लाह अपने नबी के सही और सीधे रास्ते पर हम तमाम मुसलमानों को चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें शिर्क जैसी गंदगी से, बिदअत जैसी गंदगी से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने बच्चों की तरबियत भी अकीदे तौहीद पर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम जिस तरीके से तेरे आगे नमाज में खड़े होकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दावा करते हैं, ऐ अल्लाह इस दावे पर हमें तू जिंदगी की आखिरी सांस तक इस दावे पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमें ऐसा बना दे कि हमारे माथे और पेशानियां झुके तो तेरे आगे झुके। ऐ अल्लाह हमारे हाथ उठे तो तेरे आगे उठे। ऐ अल्लाह हमें औलाद ना हो, अगर हम औलाद से महरूम हो तो औलाद का सवाल तुझसे करें। ऐ अल्लाह अगर
रोजी रोटी की परेशानी हो तो तुझसे मांगे। अय अल्लाह अपने दर का भिखारी बना, किसी और के दर का भिखारी न बना। अय अल्लाह अपने दर का भिखारी बना, किसी और के दर का भिखारी न बना। अय अल्लाह मुल्क शाम में हमारे मुसलमान भाइयों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, ढाए गए हैं, अय अल्लाह उनमें जो इंतकाल कर गए, अय अल्लाह तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा। अय अल्लाह जो जिंदा है उन्हें सब्र व इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह मुसलमानों के जान व माल की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह इस हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे मुल्क में हम मुसलमानों को अपने दीन पर चलते हुए और इस मुल्क से मोहब्बत के साथ, इस मुल्क के अमन व चैन के साथ हमें इस देश में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारे मुल्क को बांटने वाली, हमारे मुल्क में नफरत का जहर फैलाने वाली ताकतों को तू नाकाम कर दे। अय अल्लाह इस मुल्क का भाईचारा, अमन व चैन बरकरार रहे। अय अल्लाह मुसलमानों की जानो माल की, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत हमारे मुल्क में भी हो। अल्लाह तो उसकी हिफाजत फरमा। अय अल्लाह हमें से जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से दूर हैं, अय अल्लाह उन्हें तू नमाजी बना दे। अय अल्लाह हमारे नौजवान जो दीन से दूर हैं, अय अल्लाह तू उन्हें दीनदार बना दे। हमारी जो माए बहनें शरीयत के उसूलों से दूर हैं, पर्दे से दूर हैं, अय अल्लाह उन्हें इस्लामी शर्म हया, इस्लामी पर्दे को अपनाने वाला बना दे। अय अल्लाह दीन की, तौहीद की ये दावत को अय अल्लाह हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में और कोने कोने में तू हमें फैलाने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह तो हमें अपने नबी के तरीके पर, अपने नबी के सहाबा के मनहज पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कीने हैं, जो नफरतें हैं, जो अदावतें हैं, जो बुग़्ज़ है, जो कपट है, अय अल्लाह उसको निकाल के हमारे दिलों की इस्लाह फरमा।